أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ سورہ مائدہ میں عقود کا ذکر ہے۔ ابھی عقد نمبر 12 ہے، وعدہ نمبر 12 کہ اس کا خیال کرو۔ اس میں ذکر ہے محرمات موقتہ، یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے حرام ہے لیکن ایک خاص وقت میں حرام ہے، جب وہ وقت نکل جائے تو پھر حلال ہے۔ تو جب تک حرمت کا وقت ہے ان کو حرام سمجھو، ہاتھ نہ لگاؤ۔ تو پھر اگر کسی نے اس میں کوتاہی کی، ان محرمات میں کوتاہی کی، اس کے لیے دنیا میں اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اگلے آیات میں اس کا بدلہ سزا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لیبلونکم، ضرور تمہارا امتحان لے گا اللہ تعالیٰ، بشیء من الصید، کچھ چیز کے ساتھ شکار میں سے، یعنی کچھ قسم کے شکار۔ وہی چیز کیا ہے جو کہ شکار ہے۔ تو اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے کہ خاص وقت شکار تم پر منع ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل جیسا ہے کہ ان پر بھی ہفتے کے دن شکار منع تھا۔ تو ہفتے کے دن عبادت میں لگے رہو، شکار کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ مومنوں پر بھی یہ حکم ہے کہ جب احرام کے حالات میں ہوں یا زمین حرم کے اندر ہو تو پھر شکار کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ اور یہ امتحان ہوتا ہے۔ تو ان کے ہاں بھی ہفتے کے دن شکار پانی کے اوپر ہوتا، اور حرم میں بھی پرندے ہیں، کبوتر، دوسرے قسم کے شکار۔ ابھی تو گاڑیوں میں سفر ہے، جہازوں میں، تو پہلے پیدل جاتے نا، تو ہر جگہ ہرن، مختلف شکار کے جانور نظر آتے، اور قافلہ ہے، ضرورت بھی ہے شکار کا، حکم ہے ہاتھ نہ لگاؤ۔ یہ امتحان ہے۔ لیکن یہود اس میں ناکام ہو گئے، انہوں نے گڑھے بنانا شروع کی اور اس میں شکار جمع ہو کے تو پھر اتوار کے دن اٹھاتے، مختلف بہانوں کے ذریعے۔ اور یہ امت الحمدللہ اس امتحان میں کافی حد تک کامیاب ہے۔ دور رہنے کا حکم ہے تو احرام میں دور رہتے، حرم میں بھی۔ اے مومنو، لیبلونکم اللہ، ضرور امتحان لے گا اللہ تمہارا ایک چیز کے ساتھ شکار میں سے۔ کیسی شکار؟ تنالہ ایدیکم، کہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں تمہارے ہاتھ۔ نال ینال، نیل معنی حاصل کرنا، نال ینال نیل سے۔ تنالہ ایدیکم، کہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں تمہارے ہاتھ، ورماحکم، اور تمہارے نیزے۔ کبھی تو قریب کا شکار ہے تو بس ہاتھ سے پکڑ سکتے ہو، اور کبھی دور کا ہے تو نیزے سے مار سکتے ہو۔ اچھا، یہ شکار تم پر حرام ہے، اس میں کیا حکمت؟ تو لیعلم اللہ من یخافہ، تاکہ جان لے اللہ، جان لے معنی ظاہر کرے، وہ تو ویسے ہی جانتا ہے، تاکہ اللہ ظاہر کرے من یخافہ، کہ کون ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، بالغیب، بن دے کے۔
تو آپ تنہا سفر کرتے ہو، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، اگر آپ شکار پکڑے تو کیا ہوگا؟ کوئی تو ہے نہیں کہ تمہیں سزا دے، لیکن ہاتھ نہیں لگاتا، کیوں؟ یقین ہے کہ غیب سے مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ عالم الغیب، ایک غیب کے عالم پر، اللہ پر یقین ہے، اور یہ ہر عمل میں ہوتا ہے کہ رمضان میں بندہ کمرے میں تنہا بیٹھا ہے، پیاس بھی لگا ہے، اور فریج میں ٹھنڈا پانی بھی پڑا ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگاتا، کیوں؟ یقین ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو ان احکامات پر عمل کرنے میں عقیدے کی درستگی ہے کہ آپ کا یقین ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ جو عمل نہیں کرتا تو اس کے یقین میں کمزوری ہے۔ جس کا یقین ہے کہ میرا رب کسی وقت بھی چاہے پکڑے، اب اس وقت پکڑے تو پکڑ سکتا ہے۔ لیعلم اللہ، تاکہ ظاہر کرے اللہ تعالیٰ، من یخافہ بالغیب، جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، پس جس بندے نے زیادتی کی اس کے بعد، اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ زیادتی کی گیا معنی شکار کے طرف ہاتھ بڑھایا، حکم کی نافرمانی کی، تو یہ امتحان ہے ایک۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، یہ عقد نمبر 13 ہے۔ اے مومنو لا تقتلوا الصید، مت قتل کرو شکار کو، درا حالے کہ ہو تم احرام میں۔ احرام کے حالات میں شکار کو قتل نہ کرو، حرم میں بھی قتل نہ کرو۔ پھر حرم میں نہیں، حرم سے باہر ہے، کوئی یہی پاکستان سے احرام باندھ کے جا رہا ہے تو پاکستان میں بھی پھر شکار کو نہیں مار سکتا، کہیں بھی نہیں مار سکتا۔ احرام کے حالات میں تو کسی جگہ شکار کو نہیں مار سکتے، اور زمین حرم میں احرام میں ہے یا نہیں تو نہیں مار سکتا۔ ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، اگر کسی نے احرام کے حالات میں شکار کو مارا تو اس کے لیے سزا۔ ومن قتل، جو بندہ مارے قتل کرے ہو اس شکار کو، منکم تم میں سے، متعمدا جان بوجھ کر، جو جان بوجھ کے مارے، اگر خطاً مارے تو پھر سزا نہیں، تو پھر بھی سزا ہے۔ آگے فجزاء مثل، یہ خطاً اور عمدن دونوں کا ہے، اور مدارک اور دوسرے تفاسیر میں ہے کہ قرآن نے متعمدن کہا اور حدیث نے خطاً بھی اس میں شامل کر دیا، اور اس میں خطا کا اعتبار نہیں کہ کوئی بندہ یہ کہے میں بھول گیا تھا، اس لیے کہ یہ کیفیت ایسا ہے کہ یہ بھول جانے کا نہیں ہے۔ آپ اپنے کپڑوں کو نہیں دیکھتے ہو، احرام کے کپڑے ہیں تو کیسے بھول گئے، تو اس میں بھول جانے کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ جو قتل کرے تم میں سے یہ متعمدن جان بوجھ کے، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو فجزاء یعنی فعلیہ جزا، اس پر لازم ہے بدلہ، بدلے میں کیا دے گا؟ مثل ما، بقدر اس کے جو اس نے قتل کی ہے، من النعم، چوپایوں میں سے، جانوروں میں سے۔ جس جانور کو قتل کیا ہے تو اس کا مثل دے گا۔ جیسے دمبے کو قتل کیا ہے تو دمبا دے، دوسرے جانور کو قتل کیا ہے تو وہ جانور دے۔ مثل سے مراد اگر مثلی ہے تو پھر مثلی صوری مراد ہے، ایسے چیز کو قتل کیا ہے کہ اس کا صورت مل سکتا ہے اس جیسے، تو پھر اس کا صورتاً اس طرح مثل دے دے۔ لیکن ایک چیز کی صورت نہیں مل سکتی یا ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو پھر مثل معنوی دے۔ مثل معنوی قیمت کو بولتا ہے، تو قیمت والے چیزوں میں، ذوات القیم میں
قیمت کو مثل کہا جاتا ہے، اور جہاں مثل عینی ہے، جیسے کارخانہ ایک قسم کے برتن بناتے ہیں تو ایک ہاتھ سے ٹوٹ گیا دوسرا وہی دے دے، گاڑی ہے سب ایک جیسے آج کل فیکٹریوں کی وجہ سے بہت سے چیزیں وہ مثل سوری بن گئے، اس جیسے بن سکتا ہے۔ یا امام صاحب رحمہ اللہ کا قول تو یہ ہے کہ جو مثل ہے یہ اصل میں مثل معنوی ہے، یعنی بکرے کے قیمت لگا کے اس قیمت پر پھر دوسرا بکرے ملے یا اور جانور ملے وہ، یا نہیں تو وہ اس کا گندم وغیرہ لے کر فقراء یا حرم پہ خرچ کرے، زمین حرم میں جو فقیر ہے ان پہ خرچ کرے۔ تو نعامہ کو کسی نے قتل کیا شتر مرغ کو تو پھر اونٹ دے دے، اس کے برابر اور اس جیسے ہوتا ہے۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم۔ اچھا یہ قیمت کون لگائے گا کہ یہ اس کا مثل ہے یا نہیں، یا اس کی قیمت اتنے بنتے ہیں؟ تو یحکم فیصلہ کرے گا اس پر ذوی عدل، دو انصاف والے منکم تم سے دو مسلمان جو عدل انصاف والے ہو۔ تو دو مسلمان جو شکار کے ماہر ہوں، اس فیلڈ کے لوگ ہوں، تو وہ قیمت لگا کے بتا دے کہ اس کا اتنا قیمت بنتا ہے، یا دمبا ہے تو اس کا مثل کیا ہے، یا جو جانور آپ نے شکار کیا اس کو دے کے دوسرے کو دیکھ کے بتا دے کہ اتنا دے دے تو پورا ہو جائے گا۔ تو اس وقت دو بندے فیصلہ کر کے انہیں بتا دے، ہدیم بالغ الکعبہ، یہ جو جانور دو گے ہدین یہ قربانی ہوگی بالغ الکعبہ، پہنچنے والے کعبے کے طرف، تو اس کو حرم بیچ کے اور وہاں حرم میں ذبح کر۔ او کفارۃ طعام مساکین، اچھا اگر جانور نہیں ہے تو پھر او کفارۃ، پھر کفارہ دے، تلافی کرے، کیا دے؟ طعام مساکین، مساکین کا کھانا، معنی ایک جانور آپ نے شکار کیا تو اس جانور کا قیمت لگا کے کہ یہ جانور 5000 کا ہے یا 2000 کا ہے، اتنے کا ہوگا، تو اس قیمت کے گندم خرید کے وہ آدھا سوا ایک مسکین کو دے، او عدل ذالک صیاما، یا اس کے برابر روزے رکھ کے، او عدل یا برابر ذالک اس کے صیاما، روزے رکھ کے۔ تو مثلا 1000 کا جانور ہے اور 100 روپے کلو ہے گندم کا، تو اب آدھے سوا کے حساب سے، آدھا سوا 1.5 کلو کے قریب تخمیناً 2 کلو لگاتے ہیں، تو 2 کلو کے حساب سے روزے رکھ کے، تو 1000 ہے تو 5 روزے رکھے، 2000 ہے تو 10 رکھے، 4000 ہے تو 20 روزے، اس حساب سے روزے رکھ۔ یہ وقت کے حساب سے گندم کا حساب لگا کے، یہ نہیں کہ 10 کے بدلے 5 رکھے، یہ تو وہ بتا دیں گے جو جانور دے کے، پھر اس وقت قیمت لگا کے، تو ایک مسکین کے کھانے کے بدلے پھر 1 دن روزہ رکھ کے۔ یہ سزا کیوں؟ یہ تو کبھی مہینے سے بڑھ کے روزے بنیں گے، کبھی 2 مہینے بنیں گے اتنا، لیذوق وبال امرہ، تاکہ چکھے یہ مجرم جس نے حرم میں جرم کیا یا حرم کے حالات میں شکار کیا، چکھے یہ وبال امرہ، اپنے نقصان کا انجام۔ امر کیا ہے؟ جنایت ہے، نقصان کیا، تو جو اللہ کے حکم میں اس نے نقصان کے، اس حکم کا انجام چکے دنیا میں۔ عفی اللہ عما سلف، ابھی تک نہ خبر دینا، جو کچھ ہوا تو ہو گیا، اب خبر آ گیا کہ حرام ہے تو بچے رہو،
تو سابقہ اللہ معاف کر دے گا. عفا اللہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ وہ سلف جو پہلے گزرا. ومن عاد فینتقم اللہ من، یہ سخت تنبیہ ہے. ومن جو بندہ عاد دوبارہ لوٹ آیا، یعنی پھر جان بوجھ کے شکار کرتا ہے تو پھر تو اللہ سزا دے گا. یا من عاد جو دوبارہ لوٹ آیا اس کے حلال کرنے کے طرف کہ نہیں یہ اتنا مسئلہ نہیں اور اس کو حلال حرام سمجھتا نہیں، تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا اس سے. تو زمین حرم میں اور حالت احرام میں جرم کرنا یہ سخت وعید ہے، اللہ اس سے انتقام لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ سخت زبردست طاقت والا ہے، بدلہ لینے والا ہے. تو یہ تنبیہی الفاظ ہے کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل پر بھی اس قسم کا شکار حرام تھا ہفتے کے دن، انہوں نے گڑبڑ کیا تو اللہ نے بندر بنائے. تم پر بھی زمین حرم میں احرام کے حالات میں شکار حرام ہے، نافرمانی کرو گے تو اللہ عزیز ذو انتقام ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر، حلال ہے تمہارے لیے صید البحر دریائی شکار، وطعامہ اور اس کا کھانا، متاعا لکم یہ فائدہ ہے تمہارے لیے، وللسیارہ اور قافلے والوں کے لیے. تم قافلے میں جا رہے ہو زمین حرم کے طرف تو کبھی دریائی اسفار ہوتے ہیں، تو دریائی اسفار میں تمہیں مچھلی پکڑنا یہ حلال ہے، اس لیے کہ شکار حرام ہے کعبے کے احترام کے وجہ سے. کعبہ خشکی پر ہے تو خشکی کا شکار تم پر حرام ہے. یہ تو ویسے حکمت بتاتا ہوں، ورنہ حرام تو اللہ کے حکم سے ہے، وہ بحر کا بتا دے یا بر کا بتا دے. لیکن عام حکمت یہ ہے کہ کعبہ خشکی پر ہے تو خشکی کا شکار اللہ نے حرام کر دی. صید البحر کہا، پھر طعام کہا. تو صید تو یہ ہے نا کہ تازہ شکار کر کے کھائے، طعام یہ ہے کہ پھر رکھ کے چند دن بعد کھائے عام طعام کے طور پر. تو یہ سب حلال ہے، اب بھی کھا سکتے ہو، بعد میں بھی کھا سکتے. یا صید یہ ہے کہ بندہ خود شکار پکڑے، طعام یہ ہے کہ دوسرا شکار پکڑے تمہیں کھلائے، پھر بھی جائز ہے، ناجائز نہیں. اور زمین حل میں آپ شکار کرے یا دوسرا آپ کے لیے شکار کرے، دونوں نہیں کھا سکتے ہو، یہ خشکی کے علاقے میں. احل لکم صید البحر، حلال ہے تمہارے لیے دریائی شکار، وطعامہ اور اس کا کھانا، متاعا لکم یہ فائدہ ہے تمہارے لیے، وللسیارہ اور قافلے والوں کے لیے. وحرم علیکم صید البر، پھر تاکید ہے حرام کر دیا گیا ہے تم پر بری شکار ما دم تم حرما، جب تک تم احرام کے حالات میں ہو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، یہ تنبیہ ہے نا، جس طرح دنیا کے کونے کونے سے لوگ حرم کے طرف جمع ہو رہے ہیں، اس طرح ایک دن اللہ کے پاس بھی جمع ہو جاؤ گے. تو یہ ایک حالات سے دوسرے حالات کے طرف دلیل ہے. واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اس اللہ تعالیٰ سے، الیہ کہ اس اللہ کے طرف تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے. تو اب کس نے تم پر زور لایا ہے کہ 5 لاکھ 10 لاکھ خرچ کر کے حرم کے طرف جاؤ؟ اللہ نے دل میں ڈالا ہے. تو ایسے ایک دن مجبور ہو کے اللہ کے طرف جمع ہوگے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد. اب آیات میں تعدیب ہے شعائر اللہ کے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے نشانیاں ہے محترم، تو ان کے ادب کا خیال کرو. اس کو نذور الہیہ بھی کہا جاتا ہے.
یعنی اللہ کے نام کے عظمت کی چیزیں ہیں جس سے اللہ کے نام کے عظمت کا پتہ چلتا ہے. تو نام الہی کی عظمت جس طرح ہے تو ان چیزوں کی بھی عظمت کا خیال رکھو، ان کی توہین نہ کرو. اس میں کیا ہے؟ جیسے کعبہ بیت اللہ ہے، اشہر الحرم ہے، حرم کے طرف جو جانور جا رہا ہے، یہ سارے چیزیں. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، پہلے تھا نا بر کا شکار تم پر حرام ہے. بر کا تو کیوں حرام ہے؟ کعبہ ہے نا، کعبہ عزت محترم جگہ ہے. جعل اللہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے الکعبہ کعبہ، البیت الحرام گھر محترم. بیت گھر ہے، حرام مانا محترم، عزت والا گھر. کعبہ کعب سے ہے نا، چوکور ہے، یہ بھی اس ترتیب پر تھا، پاؤ کے طرح تھا شروع میں. پھر حتیم کو نکالا گیا. کعبے کو اللہ نے کیا بنایا؟ تو فضیلت کعبہ یہ ہے قیاما للناس. اللہ نے بنایا کعبے کو قیاماً، ذریعہ قائم رہنے کا، للناس لوگوں کے لیے، لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے. تو ایک معنی یہ جب تک یہ کعبہ ہے تو لوگ قائم رہیں گے، جب کعبہ ختم ہو تو نظام ختم ہوگا. ایک دوسرا معنی قیاما للناس معنی ما یقوم به امر دینہم و دنیاہم. قیام کیا ہے؟ جس کے سبب ان کی دنیا اور آخرت، دنیا اور دین قائم ہے. تو کعبہ سبب ہے قیام دنیا اور دین کا. تو اس میں اشارہ ہے کہ جب تک مومنین کعبہ کے ساتھ ٹچ رہیں گے تو ان کا دین و دنیا یہ دونوں صحیح. اور جب کعبے کا بھی احترامی اور کعبے سے کٹ جائیں گے تو پھر مومنین زوال پذیر ہوں گے، تو ان کا دنیا اور دین دونوں تباہ ہو جائے. اسی معنی پر مال کو بھی قیام کہا نا، الذی جعل اللہ لکم قیاما. تو مال ہے تو دنیا کا قیام ہے، انسان کے لیے سہولت ہے، نہیں تو پریشانیاں ہے. تو کعبہ بھی دین اور دنیا دونوں کی عزت کا ذریعہ ہے. یہ نہیں اس سے تعلق نہیں تو پھر زوال آئے گا. اور کعبہ تو ماں جیسی ہے، باقی تمام مساجد اس کعبے کے بچے ہیں. تو کسی مسجد کے بے احترامی اہل محلہ والوں کے لیے زوال کا ذریعہ، اور مسجد کے آبادی محلہ کے آبادی. والشہر الحرام، اور مہینے محترم، تو احترام کے مہینوں میں قتال ابتدا نہ کرو، گناہ نہ کرو. والہدی والقلائد، والہدی قربانی کے جانور، والقلائد اور اس کے گردن میں جو پٹے ہے، یا ذوالقلائد معنی پٹے والا جانور، جس کے گردن میں رسی ہے، نشانی ہے کہ یہ حرم کے طرف جا رہا ہے. تو جاہلیت میں بھی لوگ اس جانور پر، ڈاکو لوگ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، ڈرتے تھے. ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. اچھا، ان احکام میں حکمت کیا ہے؟ تو ایک عظیم حکمت وہ یہ ہے کہ جب حرم کے طرف جانور جا رہا ہے، آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اگر آپ اس کو پکڑے، کاٹے، کھائے تو آپ سے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہاں تو کوئی نہیں ہے. لیکن آپ اس کو کاٹتا کیوں نہیں، ہاتھ کیوں نہیں ڈالتا؟ اس ڈر سے کہ اللہ تو جانتا ہے، تو اگر میں ہاتھ ڈالوں تو اللہ مجھے سزا دے سکتا ہے. اس طرح محترم مہینہ ہے، اگر آپ اس میں ظلم کرے تو کوئی تو آپ سے نہیں پوچھ سکتا، لیکن نہیں کرتا اس لیے کہ آپ کا یقین ہے کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. تو کعبے کا احترام دل میں نہ کرے تو دل کا حال کس کو کیا پتہ، لیکن آپ دل میں احترام کرتا ہے. کیوں؟ یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، ظاہر و باطن. تو ان احکام پر عمل کرنا یہ تمہارے درست عقیدے کا اظہار ہے. نہیں کرو گے تو گویا کہ عقیدہ صحیح نہیں ہے.
ذالک یہ اس لیے لتعلموا کہ تم یقین کرو، جان لو، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، یعنی تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ سے کوئی چیز آسمان و زمین میں چھپی نہیں رہ سکتی، اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز پر علیم ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ اب یہ تنبیہ ہے، اس حکم کی تعمیل کرو گے تو اللہ گناہوں کو بخش دے گا، نہیں کرو گے تو سمجھو اللہ سخت سزا دینے والا ہے، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، یہ رسالت کا ذکر نہیں ہے، ہمارے پیغمبر کے ذمے مگر بات پہنچانی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ ہم نے نہیں مانی پیغمبر کی بات اور ان احکامات کی تعمیل نہ کی تو کیا ہوا؟ تو نبی کے ذمے بس سمجھانا تھا، انہوں نے سمجھا دیا۔ باقی واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو یا چھپا کے رکھتے ہو۔ تو ظاہر اعمال سے بھی باخبر اور باطن سے بھی، ظاہر میں احترام اور دل میں احترام اللہ کو پتہ ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ یہ بھی دفع اوہام ہے کہ کبھی حلال تو کم ہوتا ہے اور حرام زیادہ ہے، تو حرم میں یا احرام میں کبھی امتحان کے طور پر پرندے اور شکار اتنے آس پاس سے آتے ہیں، اور جو غیر شکار کا حلال رزق ہے آپ کے لیے وہ تھوڑا سا ہے، بہت گزاری کے ساتھ کام چلاؤ گے۔ تو یہ جواب ہے کہ خبردار، جو چیز اللہ نے حرام کر دیا اور جو حلال ہے تو یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تم تو یہ سمجھتے ہو کہ یہ زیادہ ہے تو فائدہ دے گا، نہیں۔ کبھی ایک چیز آپ کے لیے حلال ہے وہ بہت کم ہے اور حرام وہ کروڑوں کے حساب میں ہے، تو بندہ یہ سمجھ کے کہ اس سے تو کام بن جائے گا، تو خبردار کام نہیں بنے گا۔ قل آپ کہیے لا تو حلال حرام کا ذکر ہے، پہلے حرام دائمی ابدی حرام کل کے سبق میں، پھر آج حرام موقتی جو خاص وقت میں حرام ہے شکار، پھر بعد میں حلال۔ تو اب حلال حرام میں لوگ کیوں حرام میں ہاتھ ڈالتے ہیں؟ کثرت کو دیکھ کے، تو یہ شائبہ دور کرتا ہے، کثرت کی وجہ سے حرام میں ہاتھ نہ ڈالو۔ قل آپ کہیے لا یستوی الخبیث، بالکل برابر نہیں ہے الخبیث و ناپاک، والطیب اور پاک، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ خوشی میں ڈالے آپ کو ناپاک کے کثرت، ناپاک بہت ہے تو کروڑوں ہاتھ آیا، بندہ سوچتا ہے بس میں تو نکل گیا، کام بن گیا، تو یہ وقتی خوشی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، اس میں تباہی ہے۔ پھر یہ خبیث اور طیب عام ہے نا، تو عقائد کو بھی شامل ہے، پاک عقیدہ ناپاک عقیدہ برابر نہیں، پاک اعمال ہے سنت کے مطابق، ناپاک عمل برابر نہیں۔ تو سنت کے مطابق ذکر ہے، نفل ہے، وہ 2 رکعت ہے، سنت سے ہٹ کر 1,00,000 رکعت ہے، برابر نہیں۔ سنت کے مطابق جو ذکر ہے وہ کم ہے لیکن اس پر اجر ہے، غیر سنت کے مطابق بہت بڑھ کر ہو تو اس پر ثواب نہیں۔ پھر مدخل میں ہے نا کہ ایک بندی نے یہ حدیث سن کے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، اس طرح الحمدللہ اللہ اکبر، تو اس نے دل میں سوچا کہ میں تو 100 بار بھی پڑھو زیادہ ثواب ہے، 33 اس کو کم سمجھا تو 100 بار پڑھا۔ تو لکھتے ہیں خواب میں رات کو دیکھتا ہے کہ محشر ہے اور ثواب ملتا ہے، تو سب کو ملا جنہوں نے
33 کے حساب سے پڑھا، اور اس کا کوئی پوچھتا نہیں تو یہ کہتا ہے میں نے بھی تو پڑھا زیادہ، اس سے زیادہ پڑھا ہے، تو کہا یہاں تو قانون پر فیصلہ ہوتا ہے، اللہ نے جو حکم بھیجا اس پہ عمل کیا کہ نہیں۔ تو 11 نمبر ہے نا، تو آپ ملاؤ گے آپ کا فون کال مل جائے گا۔ آپ 15 نمبر ملائے کہ جلدی مل جائے، تو جلدی کیسے ملے گا؟ نہیں بنے گا کام۔ تو جو قانون ہے، جس روپیہ پر حکومت کا مہر ہے اس سے کام بنتا ہے۔ اگر آپ اس جیسے شکل پہ دوسرا بنا کے اور یہ سمجھے کہ یہ میں نے اچھا کیا، نہیں، حکومت سزا دے گا۔ ایک قانون ہے، ترتیب ہے، اس پہ چلنا۔ تو اللہ نے قانون اتارا، اس میں 33 پر جو اجر ہے وہ 33 لاکھ پڑھو گے، لیکن سنت نہیں ہے تو اجر نہیں ہے وہ۔ پھر جن اذکار کے خاص تعداد نہیں ہے نا، جیسے بندہ لا الہ الا اللہ اپنے حساب سے پڑھتا جائے تو وہ تو آزاد ہے، لیکن جن میں خاص عادت شریعت کے طرف سے مقرر ہے تو پھر وہی مراد ہے۔ اور جو سنت ذکر وہ اگر 3 مرتبہ ہے، جیسے نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ایک پیر دوسرا بندہ آپ سے کہے کہ 200 مرتبہ اس وقت پڑھو، تو برابر نہیں ہے۔ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث۔ تو سنت میں کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر پر اعتماد، اور بدعت میں کیا کہ یہ تو انہوں نے کم بتایا، کچھ زیادہ بتانا تھا، تو یہ اعتماد ہٹ جاتا ہے۔ اس طرح علوم میں ہے، ایک پاک علم ہے قرآن و سنت کا، اور ایک فضولیات ہے، تو جو انسان کے عقائد خراب کرتے ہیں یا بدعملی پیدا کرتے ہیں یا وقت ضائع کرتے ہیں، تو یہ علوم اور پاک علوم کہاں برابر ہے؟ تو یہ ترغیب ہے ہر معاملے میں۔ اس کو نہ دیکھو دنیا کس طرف جا رہی ہے، تو کثرت تو کسی اور طرف جا رہی ہے، لیکن آپ طیب کو دیکھو، عمدہ کو دیکھو۔ تو ہر معاملے میں عمدہ چیز لے لو اگرچہ وہ کم ہو۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، یا اولی الالباب کہا نا، ایک خالص عقل والو۔ تو طیب اور خبیث میں فرق کے لیے خالص عقل چاہیے۔ زیادہ لوگوں کے عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آتا۔ بس اللہ سے ڈرو اے خالص عقل والو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اب یہ اور حکم ہے 14 نمبر، عقد۔ اب حرام حلال کا جب بحث شروع کرو گے نا، یہ حلال ہے یہ حرام، تو لوگ پھر بہت پوچھتے ہیں، فلاں چیز کا بتاؤ، فلاں چیز، سوالات بہت ہوتے ہیں۔ تو اب اس کے مناسبت سے حکم ہے لا تسألوا عن اشیاء۔ اور اشارہ ہے اس طرف کہ جب حلال حرام کا ضروری بحث ہے، یہ غیر اللہ کا نظر ہے، یہ اللہ کے نام کا ہے، تو توحید اور شرک کے ضروری مسائل کا بیان شروع ہے، تو ادب سیکھو۔ ادب یہ ہے کہ تم درمیان میں فضول سوالات نہ کرو، ورنہ بیان کا سلسلہ کٹ جائے گا۔ جو تسلسل کٹ جاتا ہے نا، تو پھر وہ اثر باقی نہیں رہتا۔ تو ضروری مباحث کے درمیان تم غیر ضروری مسائل مت پوچھا کرو۔ اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، مت پوچھا کرو، عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر ظاہر ہو جائے تمہارے سامنے، تسؤکم، تو تمہیں پریشان کر دیں گے۔ ان چیزوں کا جواب اگر ظاہر ہو جائے تو پھر پریشان ہوگے، تو کیوں پوچھتے ہو؟ دوسرا یہ ہے وَإِن تَسْأَلُوا، اگر تم پوچھو گے عنہا، ان چیزوں کے بارے میں، حین ينزل القرآن، جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے، تو تبد لکم، ظاہر ہوگا تمہارے سامنے۔ نزول قرآن ہے وہی شروع ہے، اور تم پوچھو گے تو جواب نازل ہو جائے گا، تو پھر پریشان ہوں گے۔ یہاں مفسرین نے مختلف مصداقات لکھے۔ تو حج کا بیان شروع تھا، تو حج تم پر فرض ہے۔ ایک بندی نے سوال کیا
العامنا ھذا ام للابد، یہ صرف ایک سال ہے بس یا ہر سال ہم پہ فرض؟ جس طرح نماز ہر سال ہے، یہ ہر روز 5 مرتبہ ہے، تو حج بھی ایسے ہر سال ہے۔ تو اس پر آپ علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے اس سوال پر، غصے کی کیفیت میں جواب نہیں دیا، اور پھر فرمایا کہ تم فضول سوال کیوں کرتے ہو؟ اگر اللہ حکم نازل کرتا ہاں ہر سال ہے تو تم پورے امت کو پریشانی میں ڈالتے، تو بس جیسے رب نے نازل کی اور ہر سال کا نہیں کہا ہے تو تم اپنے طرف سے پھر کیوں پوچھتے ہو؟ ایک صحابی نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں میرا ابو کہاں ہے، وفات ہوگا، وہ دوزخ میں ہے یا جنت میں ہے؟ تو یہ سوال کیوں کر؟ اگر جواب مل جائے کہ دوزخ میں ہے تسوکم، تو تمہیں پریشان کر دے گا۔ تو فائدہ ہی کیا ہے جس سوال کا جواب پریشانی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یا ایک نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ میں صحیح اپنے والد کا بیٹا ہو یا نہیں؟ تو ماں نے اسے بہت بعد میں ڈانٹ پلائی سختی سے کہ یہ تو اچھا ہے کہ میں نے کوئی نقصان نہیں کیا، ورنہ اب تو بہت برا بچہ نکل آئے۔ تو ایسے سوالات جس کے فائدہ ہی نہیں تو کیوں اس قسم کے سوالات کرتے ہو؟ یہ ادب ہے۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام پھر بالکل سوالات میں محتاط ہو گئے، بلکہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس انتظار میں تھے کہ کاش کوئی دیہاتی سمجھدار دیہاتی آئے اور وہ کوئی اچھا سوال کرے، یعنی پھر وہ احتیاط کرتے تھے، اور دیہاتی آدمی آئے تو وہ اتنا پرواہ نہیں کرتے، کھل کے پوچھتے تھے، جو دل میں ہوتا پوچھتے، لیکن سمجھدار دیہاتی ہو کہ سوال بھی تو کام کا کرے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اگر تم پوچھو گے اس کے بارے میں جب قرآن نازل ہو رہا ہو، تُبْدَ لَكُمْ، تو ظاہر ہوگا تم پر۔ اب تو یہ حکم نہیں ہے کہ پوچھنے سے حکم بدل جائے، اب تو جو احکام ہے وہی ہے، البتہ یہ ہے کہ ضروری تقریر ہے، شرک و بدعت کے تقریر تم درمیان میں اور سوالات کرے ہوئے تو وقت تو چلا جائے گا، ضائع ہوگا، تو ایک اہم مسئلہ رہ جائے گا۔ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے عفو کی اس کے بارے میں، یعنی جو کچھ ہوا بس وہ معاف کر دیا، آئندہ احتیاط کرو، اللہ بخشنے والا حلیم بردبار ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم، حضرت شیخ رحمہ اللہ سے ایک بندے نے سوال کیا نا یہ آسمان کے اوپر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں آپ کو دکان بنوانے ہیں اوپر؟ قد سألها قوم من قبلکم، پوچھا تھا اس اشیاء کے بارے میں ایک قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے سوالات کیے فضول، تو پھر ہو گئے بے اصبحوا، ہو گئے بہا ان سوالات پر، کافرین، پشیمک، کفر کرنے والے۔ جب حکم آیا تو پھر عمل نہیں کرتے تھے، بنی اسرائیل اس قسم کے سوالات کرتے تھے تو پھر اور مشکل میں پڑے، جیسے پہلے گائے کے بارے میں ارن اللہ جہرا، تو پھر بھی نہیں مانے، عذاب آیا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلہ، اس سے پتہ چلا قرآن کریم ماننے والے وہ کام کے لوگ ہوتے ہیں۔ زیادہ سوالات یا بحث مباحثے تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کو کام کرنے کا ارادہ نہیں۔ جو میدان کے لوگ ہیں نا، ان کے بہت سے سوالات خود بخود حل ہو جاتے، سامنے آتا ہے سب کچھ۔ اس لیے قرآن یہ ایک ایسی کتاب نہیں ہے کہ بس ہم کرسی پر آرام سے بیٹھ جائیں اور اس کے مشکلات ہمارے سامنے حل ہوتے جائیں، یہ میدان کے بھی کتاب ہے۔ ان کے بہت سے وعدے تب پورے ہوں گے کہ آپ میدان عمل میں نکلے، لوگوں کو سمجھائے، مصائب برداشت کرے، جان دے، تو بہت سے وعدے آپ پر ظاہر ہوں گے کہ واقعی کلام اللہ نے جیسے کہا تھا وہ سچ ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اب اس آیات میں زجر ہے تحریمات العباد پر۔ پہلے تھا نا رب نے جو حرام کیا ہے دائمی یا وقتی، بس انہی کو حرام سمجھو،
اب بندے اپنے طرف سے کچھ چیزیں حرام کرتے ہیں تو ان سے منع ہے کہ بندوں کے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوتے، وہ کھایا کرو، استعمال کرو۔ اگر بندہ کہے، آپ کہے چائے پیے، بولتے ہیں نہیں حرام ہے، تو آپ کے حرام کہنے سے حرام نہیں، قسم توڑ دو یہ چیز استعمال کرو۔ اور زجر ہے اس پر کہ جو واجبی عقود کو، وعدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ وعدے آپ نے کی نا کہ اللہ کے حلال کو حلال کہوں گا اور اللہ کے حرام کردہ کو حرام کہوں گا، اب اپنے طرف سے حلال حرام بناتا ہے، تو زجر ہے اس پر۔ ما جعل اللہ یعنی ما شرع اللہ، اللہ نے جائز نہیں کی، یا ما جعل اللہ یعنی ما امر اللہ، اللہ نے امر نہیں دی کس چیز کا؟ من بحیرت ولا سائبہ ولا، یہ 4 قسم کے جانور ہے۔ جاہلیت میں مشرکین اس کو حرام سمجھتے تھے اپنے لیے۔ نمبر 1 بحیرہ، نمبر 2 سائبہ، نمبر 3 وسیلہ، نمبر 4 حام، تو یہ 4 ذکر ہے۔ بحیرہ وہ جانور کہ اس کا کان کاٹ کے یہ نشانی ہوتی، کان کٹا جانور، اور اس جانور کے دودھ وہ صرف درگاہ یا مزار کے جو مجاور تھے وہ کھا سکتے تھے، کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا۔ یہ نشانی ہوتی کہ اس جانور سے صرف وہ کھا سکتے۔ دوسرا سائبہ، سائبہ وہ جانور کے پورے جانور کو آزاد چھوڑتے تھے، جس کو سانڈ بولتا ہے، جس کے فصل میں جائے، جس گھر میں جائے، تو کوئی اس کو منع نہیں کرتا تھا، یہ فلاں درگاہ سے آیا ہے تو اگر منع کریں گے تو نقصان دے گا، اور اس کے اوپر پھر کوئی چیز بھی نہیں، کوئی کام بھی نہیں لیتے تھے ان سے، کوئی وزن بھی نہیں رکھتے تھے۔ نمبر 3 وسیلہ، وصل سے ہے، بحیرہ باہر سے ہے نا کاٹنا، اس کے کان کاٹتے، سائبہ معنی چھوڑنا آزاد، اور وسیلہ وصل جوڑنے ملانے کو بولتا ہے۔ تو وہ کیا کہ ایک بکری یا ایک گائے ایسی ہے کہ پے در پہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ لگاتار اس کے مؤنث بچے پیدا ہوتے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بابرکت گائے ہے، اتنے بار بار اس کے بچیاں ہی پیدا ہوتی ہے، تو پھر یہ بابرکت اس پر کسی بزرگ کا نظر سمجھ کے تو اس کے نام چھوڑ دیتے، یعنی آزاد چھوڑ دیتے۔ حام معنی حما ظہرہ، اس نے اپنے پش کو بچایا، حام معنی بچانا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا کہ ایک اونٹ ایسا ہے کہ اس سے 10 بچے پیدا ہو جائے، یعنی 10 مرتبہ جفتی کرے تو اس کے 10 بچے ہو گئے، یا بیل ایسا ہے کہ اس کی جفتی کی وجہ سے 10 بچے پیدا ہو گئے، تو پھر کہتے اب یہ حام بنا، یعنی اتنا طویل عمر پا کے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی خاص وہ مقام رکھتا ہے، اس پر کسی خاص آدمی کا نظر ہے، تو پھر اس کے اوپر سواری بھی نہیں کرتے تھے، اس کو آزاد چھوڑ دیتے۔ تو یہ چیزیں اللہ کے طرف سے حرام نہیں کہ کسی بیل کے 10 بچے ہو جائے تو حرام ہو جاتا ہے، نہیں، اللہ نے تو نہیں کہا۔ یا 2 بچے جڑوا 2 بچے پیدا ہو جائے پے در پہ، یا 7 بچے 8 کسی مسلسل لگاتار مادے پیدا ہو جائے، تو اس سے حرام ہوتا ہے، اس سے حرام نہیں ہوتا۔ تو یہ انہوں نے اپنے طرف سے حرام سمجھے تھے، یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہو گئے، اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ حلال ہے اس کا حکم۔ تو فرق یہ ہے اگر ان چیزوں کے ساتھ غیر اللہ کا نظر بھی شامل ہو جائے تو پھر تو حرام ہے، یعنی ایک اونٹنی کے 10 بچے پیدا ہو گئے اور آپ نے غیر اللہ کے نام کے نظر کر دیا درگاہ کے، تو اب تو حرام ہو گیا نظر کی وجہ سے۔
لیکن نظر نہیں، بس یہ سمجھتے ہیں کہ 10 بچے پیدا ہونے کے وجہ سے حرام ہو جاتا ہے، تو پھر حلال ہے، حرام نہیں ہوتا۔ اور ایسے ہی بہت سے ہر علاقے میں مختلف ملبوسات ہے، کپڑے ہے۔ کچھ لوگ اوقات میں اپنے طرف سے وہ کرتے ہیں کہ فلاں مہینہ ہمارے لیے منحوس ہوتا ہے تو اس میں کوئی دعوت نہ کرے، شادی نہ کرے۔ کچھ مہینے ہمارے حق میں اچھے ہوتے ہیں، کچھ لباس ایسے ہے کہ یہ پہن کے تو پھر کام صحیح ہوتا ہے، نہیں تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ کچھ گوشت ایسے ہے تو یہ اپنے طرف سے وہ کسی چیز میں حلت سمجھتا ہے اور کچھ میں نحوست سمجھتا ہے، کچھ چیزوں کو اپنے اوپر بند کرتا ہے۔ تو حکم یہ ہے جس چیز کو اللہ نے حلال کیا، حلال والا معاملہ کرو، حرام کیا ہے، حرام والا معاملہ کرو۔ ما جعل اللہ نے مقرر نہیں کہ بحیرہ یا صائبہ ولا وسیلۃ یا وسیلہ اور لاحام، تفصیل ایک کا بتا دیا۔ ولیکن الذین کفروا، لیکن کافر لوگ یفترون علی اللہ الکذب، گڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ کہ یہ اللہ نے حرام کیا۔ کافر مانا عمرو بن لوہی، بڑا کافر تھا، 300 سال پہلے گزرے تھا آپ علیہ السلام سے۔ تو یہ مکے میں شرک اس نے، بنیادی شرک اس نے رائج کیا، اس کے بعد پھر ان کے پیروکار بنے۔ اور زیادہ تر لوگ لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے عمرو بن لوہی کو پھر دوزخ میں دیکھا تھا، اور آنتے اپنے پیچھے گھسیٹ رہے تھے، برے حالات میں تھے۔ شرک کے بنیاد اس مکے میں اس نے رائج کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اب ان کی دلیل پر رد ہے کہ یہ حرمت اپنے طرف سے چیزوں میں حرام کہہ کے کہ یہ لباس صحیح نہیں ہے، یا یہ فلاں مہینے میں یہ ترتیب صحیح نہیں ہے، جب ان سے کہا جائے کیوں، تو کہتے ہیں ہمارے بڑوں سے ہم اس طرح سنتے آتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ بڑے دلیل نہیں، قرآن و حدیث میں جس چیز کو حرام کہا گیا وہی حرام ہے۔ جب ان سے کہا جائے تعالوا الی ما انزل اللہ، آؤ اس کے طرف جو اللہ اور اس کے رسول نے جو نازل کی ہے، آؤ اللہ کے طرف، اللہ کے نازل کردہ کتاب کے طرف اور رسول کے طرف، تو قالو کہتے ہیں کافی ہے ہمارے لیے وہ کہ ہم نے پایا اس پر آباءنا اپنے بڑوں کو، بس بڑوں کا طرز طریقہ کافی ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ہے ان کے بڑے کے جانتے نہیں کچھ بھی ورنہ راہ راست پر ہے۔ تو حسبنا بہت مبالغہ ہے، بس کافی ہے وہ، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ بڑوں میں نہ دین کا سمجھ ہے ورنہ خود راہ راست پر تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یہ عقد نمبر 15 ہے اور ادب ہے۔ آیات میں تسلی بھی ہے مومنین کے لیے۔ تو کوئی ایمان قبول کرتا، کافر کہتے اچھا تم جنت جاؤ گے اور تمہارے بڑے وہ کیا سارے دوزخ جائیں گے کیا؟ وہ غلطی پر تھے، وہ دوزخی ہوں گے۔ یہ عوام لوگوں کا ہر دور میں اعتراض ہوتا ہے۔ آپ کہے صحیح مسئلہ یہ ہے، کہتے فلاں تجھ سے زیادہ جاننے والا تھا، انہوں نے بتایا نہیں، تو کیا وہ دوزخ جائے گا؟ تو یہ پہلے منع کیا نا، فضول باتیں کیوں پوچھتے ہو؟ جن کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ ہے تو وہ ان کے ساتھ ہے، تمہیں حکم آیا بس وہی مانو۔ اے مومنو علیکم انفسکم، لازم ہے تم پر اپنے جانوں کے اصلاح، تم اپنا اصلاح کرو۔ لا یضرکم، ضرر نہیں دے گا تمہیں، من وہ ضل جو گمراہ تھے، اذا کون گمراہ تھے؟ تمہارے بڑے، اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو۔ تم ہدایت پر ہو، بڑے گمراہ تھے تو ان کا اثر تو تم پر نہیں پڑے گا۔ تم حق پہ رہو۔
دوسرا معنی یہ ہے کہ انفس سے مراد ہم جنس ہے. اے مومنو لازم ہے تم پر انفسکم اپنے ہم جنسوں کے اصلاح، دوسرے انسانوں کے اصلاح بھی تم پر لازم ہے. اور ضرر نہیں دے گا تمہیں منزل جو بے راہ ہو جائے جب تم خود ہدایت پر ہو. تم ہدایت پر ہو، انہیں سمجھاتے رہو، کوئی نہیں مانتا تو اس کا وبال تو تم پہ نہیں پڑے گا. اس کا معنی یہ نہیں کہ بس اپنا فکر کرو، کسی کو دعوت نہ دو. یہ تو قرآن کے دوسرے نصوص کے خلاف ہے. پھر اس میں حکم ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو. یا ایک قول یہ ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے آپ علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھا کہ اپنا فکر کرے بس، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایک وقت آئے گا، ابھی نہیں، کہ اس وقت میں لوگ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے. وَإِعْجَابُ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ اور ہر ایک بس اپنے رائے پر خوش ہوگا. کوئی ہر ایک اپنے آپ کو دوسرے سے زیادہ سمجھدار سمجھے گا. تو اس دور میں پھر وعظ اثر نہیں کرے گا، تو پھر ہر ایک اپنا فکر کرے کہ بے راہ نہ ہو جائے. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللہ کے طرف واپسی ہے تم سب کے جمیعاً ایک ساتھ. فَيُنَبِّئُكُمْ اللہ خبر دے گا جو تم اعمال کرتے ہو. تو سب اعمال کا خبر بدلہ دے گا. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت. یہ قرآن کے آیتوں میں مشکل آیات ہے، یہ دونوں آیتیں، اور اشکال ترجمہ میں نہیں ہے، ترجمہ واضح ہے، لیکن دونوں آیتوں میں وجہ اشکال یہ ہے کہ پہلے آیات میں تو قسم ایک کو دیا گیا اور مدعی کو، اور دوسرے آیات میں پھر قسم مدعا علیہ کو. حالانکہ قانون شریعت یہ ہے کہ جو فیصلہ لے کے آئے تو جو مدعی ہے وہ گواہ پیش کریں گے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ گواہ لے کے آئے. اگر وہ گواہ نہیں لا سکتے تو مدعا علیہ کو قسم اٹھانا پڑے گا. تو قسم تو مدعا علیہ کے لیے ہے اور گواہ مدعی کے ذمے ہے. اور اس آیات میں اس کا معاملہ الٹ ہے. ایک آیات میں ایک کو قسم ہے تو پھر دوسرے میں مدعا علیہ کو قسم ہے، دونوں آیاتوں میں. اور یہ ایسے آیات ہے کہ اس کا شان نزول سمجھنے سے پھر آیات سمجھ آئے گی. شان نزول کے بغیر آیات سمجھ نہیں آئے گا. تو واقعہ یہ ہوا آپ علیہ السلام کے دور میں کہ ایک مسلمان تھا، بدیل ابن ورقہ نام تھا اس کا، بدیل، اور دو نصرانی تھے، ایک تمیمی داری اور دوسرا عدی ابن بدہ. یہ تمیمی داری پھر بعد میں مسلمان ہو گئے. تو یہ تینوں سفر کو نکلے. راستے پہ کیا ہوا کہ مسلمان کے موت کے وقت قریب آئے تو حالات نزع میں تھے. اس کے پاس جو کچھ سامان تھا تو انہوں نے سامان ان دو نصرانیوں کے حوالے کر کے کہ یہ میرے واپس میرے گھر پہنچا دے. یہ وہی مر گیا، انہوں نے دفنا دیا. لیکن اس نے سمجھداری یہ کی کہ ایک کاغذ لکھ کے خفیہ طور پہ، اور اس میں سامان کا پورا فہرست بنا کے کہ یہ چیز ہے، اور وہ سامان کے اندر رکھا، خفیہ جگہ پہ رکھا، ان کو پتہ نہ تھا. تو یہ لوگ جب واپس آئے تو ہوا یہ کہ اس سامان میں ایک قیمتی جام تھا، اس پر سونے کا چھڑکاؤ تھا، یا جا بجا سونا بھی لگا تھا، باقی جام چاندی کا تھا. تو ان کا نیت خراب ہو گیا، انہوں نے وہ جام اپنے لیے لے کے باقی سامان پہنچا دے. آگے ان کو پتہ نہ تھا، اس میں پرچی پڑی تھی، تو دیکھ کے انہوں نے کہا اس میں ایک جام بھی تھا. وہ بھی حیران ہو گئے، تمہیں کیسے پتہ چلا جام تھا؟ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمیں جام کا کوئی پتہ نہیں ہے.
تو بدیل جو مسلمان تھا اس کے ورثاء نے دعویٰ دائر کر دی کہ انہوں نے ہمارا جام چوری کی ہے۔ تو اس صورت میں بدیل کے رشتہ دار تو مدعی بنے نا، انہوں نے دعویٰ کر دی کہ انہوں نے جام چوری کی ہے، اور جو دو نصرانی تھے وہ مدعا علیہ بنے۔ تو دونوں حاضر ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اب قسم مدعی کے ذمے ہے گواہ پیش کرے، ان کے پاس گواہ تو نہیں ہے، بندہ تھا مر گیا تو گواہ نہ تھا، تو ظاہر ہے قسم ان کے لیے ہے۔ دو نصرانیوں سے آپ علیہ السلام نے قسم، تم قسم اٹھاؤ اللہ کے نام، اللہ کے نام سے تو سب ڈرتے تھے، اللہ کے نام قسم اٹھاؤ کہ اس سامان میں جام نہیں تھا یا ہم نے جام نہیں لیا ہے۔ تو انہوں نے قسم اٹھایا۔ تو پہلے آیات میں یہ صورتحال ہے۔ اب معاملہ ختم ہو گیا۔ ہوا کیا کہ کچھ زمانہ بعد وہ جام بالکل وہی جام مکے میں ایک سونار کے پاس تھا۔ تو اس مسلمان کے رشتہ دار گئے تھے، انہوں نے دیکھا جو ترتیب کاغذ میں لکھا تھا اس جام کا کہ ایسے سونے کا چڑکاؤ ہے اور سونے کے کیل لگے، یہ تو بالکل وہی ہے۔ تو ان سے کہا یہ جام آپ کو کس نے دیا؟ انہوں نے بتا دیا کہ یہ تو وہ دو تمیم اور عادی آئے تھے، انہوں نے مجھے دیا ہے، میں نے اس کا رقم ادا کی۔ تو ان کو پتہ چلا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جام تو نکل آیا۔ جب یہ واپس گئے ان دونوں کو بلا کے کہ جام تو تم نے فلاں کو دیا ہے، تو انہوں نے بات بدل دی، کہا اچھا آپ اس جام کے بات کرتے ہو، وہ تو ہم نے پیسوں سے ان سے لیا تھا، وہ تو جام ہمارا تھا اور ہم پیسے دے کے وہ جام ہم نے لیا تھا ان سے۔ تو اب اس صورت میں یہ مدعی بنے کہ جام کے خریدار ہم تھے، اور وہ منکر بنے کہ تم خریدار نہیں ہو۔ تو اب دوبارہ قسم بدیل کے رشتہ داروں کو، اس لیے کہ یہ دوسرا دعویٰ بن گیا نا، وہ منکر ہو گئے اور یہ مدعی تھے کہ ہم خریدار تھے، ان کے پاس گواہ نہیں، وہ منکر تھے کہ تم خریدار نہیں ہو۔ تو اس لیے پہلے صورت میں نصرانیوں کو قسم دلایا گیا اور دوسرے میں ان کے خلاف مسلمان کے رشتہ داروں کو، تو پہلے وہ منکر تھے اور دوبارہ پھر یہ منکر تھے۔ تو یہ الگ الگ واقعہ ہے، یعنی ایک واقعہ الگ صورتیں اختیار کر گئے۔ یہاں مسئلہ قسم کا ذکر ہے کہ رد ہے ان پر کہ کبھی کچھ لوگ قسم کے ذریعے حلال کو حرام کرتے ہیں، جیسے من بحیرہ ولا صائبہ، یہ تو الگ وجہ سے حرام، اور کبھی قسم اٹھا کے حرام کرتے ہیں۔ تو اپنے اوپر قسم کے ذریعے کوئی چیزیں حرام نہ کرو، جو حلال ہے تو حلال ہے اور قسم کا کفارہ دو۔ دوسرا یہ بتانا ہے کہ قسم کی ضرورت پڑ جائے تو غیر اللہ کے نام قسم اٹھانا حرام ہے، جس طرح شرک کرنا حرام ہے تو غیر اللہ کے نام قسم بھی، عبادتی قسم بھی شرک ہے۔ اے مومنو شہادت بینکم، گواہی بیان تمہارے درمیان، اذا حضر، جب حاضر ہو جائے تم میں سے ایک کو موت، حین الوصیت، وصیت کے وقت، تو کون بنیں گے گواہ؟ شہادت اسنان، دو بندے، ذوا عدل منکم، جو انصاف والے ہو تم میں سے یعنی مسلمان ہو تو ان کو بنا دو کہ تم میرے وصی ہو، بات پہنچا دو۔ لیکن مسلمان نہیں ہے تو پھر او آخران، یا دو اور، من غیرکم، تمہارے سوا مسلمان نہیں، وہ دو نصرانی تھے، ان انتم، اگر ہو تم، ضربتم فی الارض، کے سفر کرتے ہو زمین میں، اور اتنے میں فاصابتکم، پہنچ جائے تمہیں مصیبت موت کی مصیبت یعنی حادثہ موت آئے، تو اب معاملہ یہ ہو کہ وہ چوری کرے تو پھر کیا کرو گے؟ تحبسونہما، روکو گے ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد۔ آپ علیہ السلام نے عصر کے بعد ان کو مسجد نبوی میں ممبر کے قریب ان سے قسم لیا، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان، تو یہ تاکیدات قسم میں کہ ان کو مسجد لائے اور خاص نماز کے وقت، تاکہ وہ اگر جھوٹ پر ہے تو رک جائے۔ فیقسمان، وہ قسم اٹھائیں گے اللہ کے نام،
اللہ کے نام اس لیے نصارہ ہے وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے منکر نہ تھے، بلکہ اللہ کو ہر ایک مانتا ہے۔ ان ارتبتم، اگر تم شک میں پڑے ہو، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر قسم لے لو ان سے، نہیں یقین ہے تو پھر تو ضرورت نہیں۔ قسم کیسے دلاؤ گے ان کو؟ مضمون قسم کیا ہوگا؟ یہ کہ وہ کہیں گے لا نشتری بھی، ہم نہیں لیں گے اس اللہ کے نام کے عوض ثمناً، دنیا، اللہ کے نام کے بدلے ثمناً، مال۔ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے کہ مال کے خاطر اللہ کا نام جھوٹ کے لیے استعمال کرے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ ہو مقسم لہو، جس کے لیے ہم قسم اٹھاتے ہیں، اگرچہ ہو وہ ذا قربہ، رشتہ دار ہو، پھر بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وَلَا نَكْتُمُ، اور ہم نہیں چھپائیں گے شہادت اللہ، اللہ کا بیان اللہ کا، یعنی اللہ نے ہمیں ایک واقعی کا صحیح علم دیا ہے اور ہم اس کو چھپائے نہیں۔ یقیناً ہم اذن اس وقت لمن الآثمین، ضرور گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ تو یہ بات ختم، قسم لیا انہوں نے، بس قسم کے بعد تو چیز اس کے ہو گئی، اگر جھوٹ پر ہے تو آخرت میں سزا ملے گی۔ اب فَإِنْ عُسِرَا لَأَنَّهُمَا، فَإِنْ عُسِرَا یہ وہ فعل ہے کہ مصدر اس کا فاعل اس کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے قطبی میں بار بار ہوتا ہے نا، وَإِلَّا لَدَارَ أَوْ تَسَلْسَلَ، لَدَارَ معنی لزمت دور، تسلسل معنی لزمت تسلسل۔ تو فَإِنْ عُسِرَا یعنی ان وقعت العسرہ، اگر پتہ چل جائے عَلَىٰ أَنَّهُمَا، اس بات پر کہ یہ دونوں، یہ جن کو ہم نے قسم دلایا، یہ دونوں استحقا اسمن، یہ حقدار ٹھہرے گناہ کے، یعنی یہ دونوں گناہ میں ملوث نکل آئے، حقدار ٹھہرے گناہ کے۔ فآخران، تو دو اور، یقومان مقامہما، فآخران دو بندے اور، یقومان کھڑے ہو جائے، مقامہما ان دونوں کے جگہ۔ پہلے جہاں یہ کھڑے تھے اور ان کو قسم دلائے جا رہا تھا، اب دو اور مسلمان کے رشتہ دار آ کے کھڑے ہوں گے، جو پہلے مدعی تھے اب وہ مدعی علیہ بنے، تو یعنی منکر بنے۔ فآخران دو اور، یقومان کھڑے ہو جائے ان کے جگہ، من الذین ان لوگوں کی طرف سے، استحق علیہم کہ ان کے حق تلفی ہوئی ہے، استحق کہ ان کا کہ حقدار بنا، علیہم ان کے خلاف کوئی اور، حق ان کا ہے، جام ان کا ہے اور وہ ان سے کسی اور نے لیا ہے، تو دو اور کھڑے ہو جائے، الاولیان جو ایک معنی جو زیادہ اہل ہو، جو زیادہ اہل ہو، یا دوسرا معنی الاولیان جو زیادہ نزدیک تر ہو، جو میت کے نزدیک رشتہ دار ہو، تو وہ دو کھڑے ہو جائے۔ اولیان معنی یہ نہیں جو پہلے ہو، وہ اولان ہوتا ہے، تو اولیان جو زیادہ نزدیک تر ہو، فیقسمان تو انہیں قسم دیا، جو وہ دونوں قسم اٹھائے اللہ کے نام، قسم میں کیا کہے، لشہادتنا کہ ہمارا بیان، ہماری گواہی وہ زیادہ احق، زیادہ بہتر ہے ان کی گواہیوں سے، وما تدینا ہم ظلم نہیں کریں گے، انا اذا لمن الظالمین اگر ہم جھوٹ بولے تو ہم اس وقت ظالمین ہوں گے۔ ذالک ادنی یاتوا بالشہادۃ، یہ ترغیب ہے، یہ قاضی کا فیصلہ ایسا نہیں کہ قاضی فیصلہ دے اور اب اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، نہیں، اگر پتہ چل جائے کہ فیصلہ گواہوں کی جھوٹ کی وجہ سے غلط فیصلہ ہو گیا ہے تو دوبارہ اپیل کر کے فیصلہ بدل سکتے ہو۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ آئندہ پھر کوئی غلط بیانی نہ کرے، وہ سمجھے گا کہ کل پتہ چل جائے تو پھر فیصلہ بدل بھی سکتا ہے۔ ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے، ایاتوا بالشہادہ کہ لوگ آئیں گے گواہیوں پر، علی وجہہا صحیح ترتیب پر، جیسے گواہی کی ترتیب، وجہہا معنی اس کے چہرے پر، یعنی اس کے صحیح ترتیب پر گواہی دیں گے۔ او یخافوا یا ڈریں گے لوگ، یعنی ڈرتے ہوں گے، ان اس سے ترد ایمان ان کے واپس کیے جائیں گے قسمیں ان پر، بعد ایمانہم ان کے قسموں کے بعد، یعنی ان کو ڈر ہوگا کہ آج تو ہم نے جھوٹ بول کے قسم اٹھا کے جان چھوڑایا، اگر پتہ چل گیا تو پھر ان کو قسم دلا کے اور ہم تاوان بھی آئے اور شرمندہ بھی ہوں گے۔
واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، واسمعوا، قبول کرو اللہ کے احکام، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، خوب سنو کہ دل سے فسق نکالو، نافرمانی کا جذبہ نکالو، اس لیے کہ اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جن میں طلب ہو حق کا اور انابت ہو تو راہ راست پر وہ لوگ آئیں گے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، ابھی آخری دو رکوع میں دلیل نقلی اجمالی ہے، یعنی مختصر دلیل نقلی اجمالی، تمام انبیاء سے، جتنے انبیاء دنیا میں آئے سب کے طرف سے دلیل نقلی اجمالی۔ کس پر؟ نمبر 1 تو ان عقود کا خیال کرو، جو وعدے تم سے اس صورت میں لیے گئے خیال کرو، نہیں کرو گے تو روز قیامت انبیاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اور دوسرا یہ دلیل نقلی اجمالی نفی علم غیب تمام انبیاء سے، کہ کسی نبی کے پاس علم غیب نہیں ہے، اور تخویف اخروی بھی ہے، سب سے اجمالی ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے اللہ تعالیٰ سب پیغمبروں کو، فیقول ماذا اجبتم، تو پوچھے گا اللہ ان سے، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا تھا، تمہارے قوم نے کیا کیا اعمال کیے، ہر ایک کا فہرست بتا دو کس نے کیا کیا ہے۔ تو قالوا، وہ کہیں گے، لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، یہ پتہ تو ہمیں نہیں کہ کون گمراہ تھا کون راہ راست پر تھا، بس ہماری ذمہ داری بات پہنچانی تھی، آگے ہمیں پتہ نہیں۔ تو انبیاء عالم الغیب نہیں۔ تو یہ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ لا علم لنا گھبراہٹ کے وجہ سے کہیں گے، ورنہ ان کو علم ہے۔ تو بریلوی ایسے باتوں کو لے لیتا ہے کہ علم غیب تو ہے لیکن گھبراہٹ کی وجہ سے نہیں کہہ سکیں گے۔ جواب یہ ہے نا کہ دوسرے آیتوں میں ہے وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، نیک لوگ انبیاء تو اس دن کے گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، ان پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ تو پھر کہتے ہیں نہیں، یہ تو تواضع کی وجہ سے کہ وہ پتہ ہے لیکن عجز کے وجہ سے۔ تو تواضع تو یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بولیں، جھوٹ کو تو تواضع نہیں بولتا، پتہ ہے اور آپ کا یہ نہیں پتہ نہیں ہے۔ تو صحیح یہ ہے نا کہ لا علم لنا، بعض یہ معنی کرتے ہیں کہ ہمیں باطن کا پتہ نہیں، جو لوگ مان گئے تو ہمیں معلوم ہے فلاں فلاں مان گئے ہمارے دور میں، اب ان کے باطن میں کیا تھا تو یہ پتہ نہیں ہے۔ اور صحیح ہے تفسیر مدارک میں ہے کہ لا علم لنا بما احدثوا بعدنا، ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے بعد یہ کیا کر گئے، کیا ایجاد کی، ہم جب دنیا میں تھے تو سمجھاتے رہے، جب ہم رخصت ہو گئے تو پھر بات کا پتہ ہمیں نہیں ہے کہ لوگوں نے کیا کچھ کیا، مانا نہیں مانے مخالفت کی۔ تو دلیل ہے نفی علم غیب تمام انبیاء سے۔ انک انت العلام الغیوب، اللہ تو ہی تو ہے بہت جاننے والا غیب کا۔ تو یہ اشارہ ہے اللہ آپ جو ہم سے پوچھتے ہیں کل، تو آج کوئی یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں، تو معلومات کے لیے نہیں، سب کچھ کا پتہ اللہ کو ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ انبیاء کے پاس علم غیب نہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اب یہ عیسیٰ علیہ السلام سے تفصیلی حالات۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار دنیا میں زیادہ رہے اور اب بھی زیادہ ممالک پر ان کے حکومت ہے، دنیا کے زیادہ حصے پر۔ تو اس دنیا کے حصے کو سمجھا دو کہ روز قیامت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہے گا تو تمہارے خلاف، اور تم نے ان کے نام پر شرک کیا، وہ اس سے بیزار ہے۔ اذ قال اللہ یا، یہ کب؟ جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تو اس وقت پوچھا، یا روز قیامت پوچھے گا؟ تو قال بمعنی یقول کے ہے، جب کہے گا اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم یاد کرو میرے نعمتیں اپنے اوپر اور اپنے والدہ کے اوپر، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے آپ کی تائید کی پاک روح کے ذریعے۔ پاک روح پہلے بتایا تھا۔ تو کلم الناس فی المہد وکہلا، آپ باتیں کیا کرتے تھے لوگوں کے ساتھ ماں کے گود میں، وکہلا بڑھاپے میں، تو بڑھاپے میں بعد میں،
جب آئے گا دوبارہ، بڑھاپا تو اس پہ نہیں آیا تھا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جب میں نے سکھایا، میں نے علم دیا آپ کو قرآن والحکمہ سنت بعد النزول والتوراۃ والانجیل، یہ نزول سے پہلے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب آپ بنا رہے تھے مٹی سے، کَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، پرندے کے شکل جیسا۔ تو پرندے کے شکل یہ تو بت بنانا ہے، ذی روح کا شکل بنانا تو حرام ہے۔ جواب بھی اذنی، میرے حکم سے، جب میرے اجازت تو پھر جائز ہے، دوسروں کو اجازت نہیں۔ اور یا معنی بناتے آپ مٹی سے پرندے کے شکل، تو پرندہ بن جاتا میرے حکم سے، آپ بس شکل بناتے، آگے اس کو پرندہ بنانا وہ تو میرا حکم تھا۔ فتنفخ فی، آپ پونگتے اس میں، تو فتکون، وہ ہو جاتا طیرن، اڑنے والا پرندہ، باذنی، میرے حکم سے۔ تو یہ اذن تکوینی ہے۔ اور تبرئ الاکمہ والابرص، اور آپ ٹھیک کرتے مادرزاد نابینا والابرص، اور برص کے بیمار بھی اذنی، میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور جب آپ نکالا کرتے تھے مردوں کو میرے حکم سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِیلَ عَنْکَ، اور جب میں نے روکے رکھا بنی اسرائیل کو، عنک، آپ سے، وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے اے عیسیٰ، تو میں نے آپ پر احسان کر کے ان کے ظلموں سے بچایا۔ اذ جئتہم بالبینات، جب آپ لے آئے ان کے پاس واضح دلائل، تو کہنے لگے کافر ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر واضح جادو ہے۔ تو یہ جادو کرتا ہے، پرندے بناتا ہے، مردوں کو اٹھاتا ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اے عیسیٰ، اوحیت، جب میں نے الہام کر دی، وہی بمعنی الہام، وہی تو نبی کو آتا ہے، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، خالص دوستوں کو۔ اے عیسیٰ آپ نے بیان کی تو آس پاس خالص لوگ میرے طرف سے آئے، میں نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ عیسیٰ کا ساتھ دو، تو انہوں نے ساتھ دیا۔ ان آمنو بھی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تو انہوں نے کہا آمنا، اللہ ہمارا ایمان ہے، گواہ رہو بأننا مسلمون، کہ بے شک ہم تابعدار بن کے رہیں گے۔ یہ کئی زندگی کے احسانات گنواتا ہے کہ ایک تو اشارہ ہے کہ اے اہل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کے عبادت کرنے والوں، دیکھیے عیسیٰ پر سب احسانات میرے طرف سے ہے۔ اور پھر ان کا جواب بھی سنیں، دوسرے رکوع میں جواب ہے، انہوں نے کیا جواب دیا۔ تو ایسا نہ ہو کہ پھر قیامت کے دن یہ کہے کہ ہم کو عیسیٰ نے کہا تھا شرک کرنے کا، اس نے بیزاری کا اعلان کرے گا اس دن۔ اذ قال الحواریون، جب کہا مخلص دوستوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا طاقت رکھتا ہے آپ کا رب، کیا طاقت کہ نازل کر دے ہم پر مائدۃ من السماء، دسترخوان اوپر سے، طاقت رکھتا ہے، یہ تو پھر کفری عقیدہ ہے کہ اللہ طاقت نہیں رکھتا۔ تو یا معنی یہ هل یستطیع، کیا کرے گا آپ کا رب، یعنی کر تو سکتا ہے لیکن آپ کے کہنے سے ایسا کرے گا یا نہیں۔ یا دوسرا قراءت هل تستطیع ربک ہے، کیا آپ کا طاقت ہے کہ اپنے رب سے سوال کرے، یہ سوال کہ نازل کر دے ہم پر دسترخوان اوپر سے۔ تو مائدہ بولتا ہے نا، مائدہ وہ دسترخوان کہ اس کے اوپر کچھ ہو، تو خالی دسترخوان کو تو سفرہ بولتا ہے، تو خالی دسترخوان نہیں، اس کے اوپر جنتی نعمتیں ہو۔ قال اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومنین ہو، تمہارا یقین ہے تو پھر معجزات کیوں طلب کرتے ہو، معجزات تو کافر مانگتے ہیں۔ انہوں نے کہا یقین تو ہے، اس لیے نہیں کہ آپ پر شک ہے، لیکن یہ کہ ہم چاہتے ہیں یقین اور مضبوط ہو جائے اور ایک تاریخ بن جائے ہمارا، بعد کے لوگوں کو ہم کہیں گے کہ اس طرح ہمارے کہنے سے اللہ تعالیٰ نے جنتی نعمت بھیجا، تو یہ چوٹوں پر احسان ہوگا۔ قالو، کہنے لگے وہ، نوریدو، چاہتے ہیں ہم کہ ہم خود کھائے، منہا، اس سے، دنیا میں رہ کر جنتی نعمت کھائے، وتطمئن قلوبنا، اور مطمئن ہو جائے ہمارا دل، یعنی مزید اطمینان آئے گا۔ دشمنوں کے دشمنی کی وجہ سے پریشانیاں ہے، یہ اطمینان کا سامان ہوگا۔ ونعلم، اور ہم یقین کریں گے کہ آپ نے بالکل سچ کہا ہے ہمیں، ونکون علیہا، اور ہم ہو جائیں گے اس دسترخوان پر، من الشاہدین، بیان دینے والوں میں سے، بعد کے لوگوں کو ہم بیان کریں گے کہ
کہ ہاں اس طرح واقعہ پیش آیا تھا، تو صحیح ہے۔ قال کہا عیسیٰ ابن مریم نے اللہم اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، انزل علینا اتار دے ہم پر مائدۃ من السماء ایک دسترخوان اوپر سے، اللہ ایک دسترخوان نازل فرما، کیوں؟ تکون لنا عیداً تاکہ ہو وہ دسترخوان ہمارے لیے عیداً خوشی کا ذریعہ، تو ہم دیکھ کے خوش ہوں گے۔ لنا سے مراد کون ہے؟ تو لنا سے مراد لے اولنا، اولنا معنی یہ نہیں کہ ہم سے پہلے، ہم سے پہلوں کو کیا پتہ، لنا معنی لے اولنا یعنی ہمارے لیے، و آخرنا اور ہمارے بعد آنے والوں کے لیے، و آیۃ منک اور یہ نشانی ہوگی آپ کی طرف سے، نشانی آپ کے قدرت کے اور میرے رسالت کے، جیسے اور معجزات ہے تو ایک معجزہ یہ بنے گا، اللہ ہمیں روزی دے، وانت خیر الرازقین اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اب حکم آیا کہ دسترخوان اتارنے والا ہو، لیکن پہلے تمہید سنو کہ اس کے اہمیت دل میں ہو، اگر کسی نے اس کے بعد ناشکری کی تو پھر خبردار میں وہ سزا دوں گا کہ عالمین میں نے آج تک کسی کو نہیں دیا۔ قال اللہ کہا اللہ تعالیٰ نے انی بے شک میں منزلها اتارنے والا ہو یہ دسترخوان علیکم تم پر، لیکن بات سنو، فمن یکفر جو ناشکری کرے گا بعدو اس دسترخوان نازل ہونے کے بعد تم میں سے، تو یقیناً میں سزا دوں گا عذاباً ایسی سزا لا اعذبہ احدا من العالمین کہ میں ایسا سزا نہیں دوں گا مخلوقات میں کسی کو بھی۔ تو یہ دسترخوان آیا پھر یا نہیں؟ تو ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ یہ وعید سن کے وہ ڈر گئے، تو انہوں نے کہا نہیں، بس اللہ سے کہے نہ اتارے دسترخوان، تو نہیں آیا۔ دوسرا قول یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے منقول ہے کہ دسترخوان اتر آیا، نازل ہوا، اور انہیں حکم تھا کہ بس کھاتے جاؤ، جمع نہ کرو، گھر نہ لے جاؤ، جتنا کھاؤ گے یہ ختم نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کی، یہ تو لوگ زیادہ ہو گئے ختم نہ ہو جائے، تو کچھ جیب میں ڈال کے کچھ گھر لے گئے۔ یہ بری عادت ہے کہ دوسرے دن کا سوچے، تو پھر اللہ نے ان سے خنزیر بنائے، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ۔ اور اس میں علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو نعمت بغیر سبب کے ملے تو اس کا شکریہ بھی سخت ہوتا ہے۔ ایک تو آپ کام کرتے ہو، کماتے ہو، تو یہ کام ایک سبب ہے، اس کے وجہ سے روزی ملتا ہے، یہ روزی کا ایک ذریعہ ہے، لیکن کبھی بغیر کسی سبب کے مشکل حل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نعمت کر دے تو اس نعمت کا شکریہ پھر بہت زیادہ سخت ہے، اگر اس میں معمولی ناشکری کی تو پھر بندہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ نیک اعمال کچھ کرتا ہے، اس پر کچھ کیفیت پیدا ہوتا ہے، تو وہ یا اکثر جماعت میں جا کے واپسی میں ان کا اللہ نے کوئی قدر کیا ہے تو کارگزاری میں سناتے ہوئے اپنے طرف کچھ اشارہ کرتے ہمارے ساتھ ایسا ہوا، یا بندہ اپنا کچھ کیفیت بیان کرے، آئندہ پھر وہ چلا جاتا ہے، پھر کبھی بھی یہ کیفیت نصیب نہیں ہوئی۔ تو آپ کے رب کا معاملہ تھا اور آپ نے اپنے طرف کچھ اشارہ کر کے نعمت کے ناقدری کی، ورنہ یہ آپ پر احسان تھا، بس آپ اپنے رب کے طرف متوجہ ہو کے شکریہ ادا کرتے اور سمجھتے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہ تھا، تو معمولی اشارہ سے اللہ پھر وہ روحانی کیفیت بھی چھین لیتا ہے، تو یہ ایک خطرناک معاملہ ہوتا ہے، اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ جب کہے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، یہ سوال اس لیے نہیں کہ اللہ معلوم کرتا ہے، بلکہ نسوارا پر رد کرنے کے لیے۔ نسوارا کہتے ہمیں عیسیٰ نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، تو جھوٹ بولتے ہو، عیسیٰ کا بیان تو سنو۔ اَأَنْتَ قُلْتَ، اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی کہ بنا ڈالو مجھے اور میرے والدہ کو الہین دو معبود اللہ کے سوا، اللہ کے سوا دو ہم ہے اور تیسرا اللہ ہے، یہ عقیدہ ان کو کس نے سمجھایا تھا؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ عیسیٰ علیہ السلام
ایسا جواب دے گا جیسے ایک فرمان بردار شاگرد دیتا ہے۔ کہے گا عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانک، آپ پاک ہے شریک سے، یعنی آپ جو مجھ سے پوچھتا ہے معلوم کرنے کے لیے نہیں، جہل سے آپ پاک ہے۔ سبحانک، اللہ پاک ہے شریک سے۔ دوسرا، اللہ میں شریک کا دعوت تب دیتا کہ شریک ہوتا، کہ مجھے بھی بنا لو، فلاں کو بھی بنا لو، تو آپ کا شریک ہے نہیں، تو پھر دعوت اس طرف کیسے ہو سکتا ہے؟ حق دعوت تو باطل، یہ تو باطل کے طرف دعوت ہے، میرا دعوت حق کا تھا۔ ما یکو ایک تو یہ کہ آپ پاک ہے، اور یہ شروع میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ شروع سے میرا عقیدہ وہ تو یہ ہے کہ آپ پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول، مناسب نہیں میرے لیے، میرا اتنے اختیارات میں کہا، اور یہ مقام کہ میں جھوٹ بولو اور پھر آپ پر جھوٹ بولو۔ ما یکون لی، مناسب نہیں میرے لیے کہ میں کہوں ما لیس لی بحق، وہ جو میرا حق نہیں ہے، تو میرے طاقت ہی نہیں ہے کہ میں آپ پر جھوٹ بولوں۔ ان کنت قلتہ، اللہ اگر میں نے کہا ہے تو فقد علمت، یقیناً آپ جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی، آپ جانتا ہے جو کچھ میرے نفس میں ہے، جو میں نے چھپا کے رکھا ہے، یعنی میرے دل میں جو اخلاص جو محبت ہے اللہ آپ اس سے واقف ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا ما فی نفسک، جو آپ کے نفس میں ہے، یعنی جو آپ کے علم میں پوشیدہ چیزیں ہیں میں نہیں جانتا۔ تو نفس کا اطلاق ہے اور اس کا شان اللہ کو معلوم ہے کیفیت۔ انک انت علام الغیوب، اللہ تو ہی تو ہے بہت جاننے والا ہر غیب کا۔ ما قلت لہم، اچھا یہ لوگ گمراہ کیوں ہو گئے؟ ان کو کس نے یہ طرف دعوت دی؟ تو جواب میں نے تو ان کو یہ سمجھایا تھا، ما قلت لہم، میں نے نہیں کہا تھا ان سے مگر وہ جو امرتنی بھی، اللہ اپنے حکم دیا مجھے، میں آپ کے حکم کے تابعداری میں وہی کہتا رہا جو مجھ پر وحی ہوتے رہے۔ وحی کیا ہے؟ وہ یہ کہ اے لوگو اعبدوا اللہ ربی و ربکم، صرف ایک اللہ کی بندگی میں لگ جاؤ، زندگی اس کے کہنے پہ گزارو، عبادت اسی کے کیا کرو، اس کے حکم کے خلاف کسی کے سامنے سر نہ جھکا دو، نہ کوئی رسم و رواج اور نہ کوئی علاقائی ترتیب، نہ کوئی حکومتی قوانین اللہ کے قانون کے خلاف، نہ بندگی، نہ نظر و نیاز، نہ سجدہ، بس 24 گھنٹے اللہ کا غلام بن کے رہے۔ میں تو یہی سمجھاتا رہا۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اللہ تھا میں علیہم ان پر شہیداً بیان کرنے والا، میں تو ان کو بیان کرتا رہا ما دمت فیہم، جب تک میں موجود تھا ان میں، جب تک میں تھا تو میں سمجھاتا رہا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اللہ جب آپ نے پورا اٹھایا مجھے، بس تو ہی تو تھا رقیب علیہم، نگہبان ان پر۔ پھر کیا ہوا؟ پھر مجھے پتہ نہیں، میں اوپر آیا مجھے کوئی پتہ نہیں نیچے کیا ہوتا ہے، یا وفات کے بعد جب آپ نے مجھے وفات کیا تو مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہے۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اللہ تو ہی تو ہے ہر چیز پر حاضر ناظر عالم۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اب یہ براءت عیسیٰ ہے، سفارش نہیں ہے، مشرک کے لیے تو سفارش نہیں۔ ان تعذبہم، اللہ اگر آپ ان کو سزا دینا چاہے، فإنہم عبادک، یقیناً یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ سزا دے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے، کیوں؟ یہ بندے تو تھے آپ کے اور عبادت دوسروں کی ہے، تو اگر آپ سزا دے تو یہ حقدار ہے۔ لیکن وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ اگر آپ بخش دے ان کو، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تو ہی تو ہے زبردست طاقت والا، حکمت والا۔ تو ایک آدمی قرآن پڑھا اور یہ کہا ان تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحیم، اللہ اگر آپ بخشے تو آپ غفور الرحیم ہے۔ تو ایک عورت نے اس سے کہا کہ یہ تو اللہ کا قرآن نہیں، تو پھر اس نے کہا العزیز الحکیم، کہا صحیح ہے۔ اب کیوں؟ جو بخشتا ہے کیوں بخشتا ہے؟ کبھی تو اس لیے بخشتا ہے کہ اتنے لوگ جمع ہو گئے، نہ بخشو تو حالات خراب ہوں گے۔ تو اللہ اگر آپ بخشے تو کسی کے دباؤ میں نہیں آتا، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ عزیز ہے، کوئی طاقت آپ کے اوپر نہیں۔ اب سزا دو گے یا بخشو گے تو حکیم آپ ہے، آپ کا حکمت ہے، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر آپ بخشے تو آپ زبردست طاقت والا ہے، حکمت والا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے طرف سے براءت ہے، اللہ میں بیزار ہو ان سے،
اب آپ کی مرضی ہے سزا دے یا نہ دے، اور یا تفویض ہے یعنی معاملہ اللہ کے حوالے، ان کا معاملہ اب تیرے حوالے ہے اللہ، آپ معاف کرے یا نہیں میں سفارش نہیں کر سکتا۔ اور ایسا یہ سمجھانے کے لیے وہ کہتے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام چھوڑائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام سب کچھ وہ یقین کرتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے حوالے ہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک رات تہجد میں پوری رات اسی ایک آیات کو پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، صبح تک اسی ایک آیات پہ تہجد پڑھے۔ تو اس میں اشارہ ہے اگر کسی کو قرآن زیادہ یاد نہیں ہے اور طویل تہجد کرنا چاہتے ہیں، لمبے تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے، تو جو یاد ہے بس وہی پڑھتا رہے، تو یہ بھی آپ علیہ السلام سے ثابت ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کہے گا کہ اب میرا فیصلہ سنو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بیانات دینے کے بعد، اور عیسیٰ علیہ السلام تو بہت قریب ہے نا، کلمت اللہ ہے، تو ان سے اتنے تفصیل سے سوالات کیے یہ سمجھانے کے لیے کہ اس دن کوئی بھی آسانی سے نہیں بچے گا، ہر ایک سے سوالات ہوں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام سے یہ اتنے طویل سوالات کا سلسلہ ہے۔ تو اس کے بعد اللہ اپنا فیصلہ سنائے گا۔ قال اللہ، کہے گا اللہ تعالیٰ، ھذا یوم، آج یہ دن ہے، یہ کون سا دن ہے؟ ینفع الصادقین، کہ فائدہ دے گا ہمیشہ سچ بولنے والوں کو، صدقہم، ان کے سچ۔ تو الصادقین اس میں فاعل کہا نا، یعنی جن کے صفت ہی سچ بولنا ہے۔ کبھی 1-2 دن سچ بولے تو ایسے تو شیطان نے بھی بولا، ابو ہریرہ سے سچ بولا، قیامت کے دن بھی سچ بولے گا ممبر پہ بیٹھ کے۔ تو کبھی کبھی سچ نہیں، جو ہمیشہ سچ بولنے والے تھے ان کو فائدہ دے گا، صدقہم، ان کا سچ۔ سچ کیا ہے؟ توحید، اور غلط کیا ہے؟ شرک۔ سچ پیغمبر کے طریقے ہے، اور جھوٹ کیا ہے؟ جو لوگوں نے اپنے طرف سے بنائے۔ لہم، ان کے لیے جنات، باغات ہوں گے، بہتی ہوگی ان کے درختوں کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ رضی اللہ عنہم، آج سچے لوگوں سے اللہ راضی ہوگا، لیکن سچ وہ ہے جس کو اللہ سچ کہے، دنیا والے کسی کو سچ کہے وہ معتبر نہیں۔ رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہوگا ان سے، اور یہ راضی ہوں گے اللہ سے، یہ کامیابی ہے بہت بڑھ کر۔ للہ ملک السماوات، آخر میں رد شرک فی التصرف، کہ نظام میں اس دنیا میں یا اس عالم میں کسی کو بھی تصرف کا اختیار نہیں ہے، کنٹرول صرف ایک اللہ کا ہے، خاص اللہ کی کنٹرول میں ہے۔ آسمان و زمین کے اختیارات اور جو اس کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔